بسم الله الرحمن الرحيم والنجم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. جو بھی موجودات ہم کو نظر آتی ہیں، ان تمام موجودات کو، مخلوقات کو بنانے والا اللہ ہے. انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق خود انسان ہے. اللہ رب العالمین نے کائنات کی ان تمام چیزوں کو، آسمان، زمین اور اس کے درمیان چلنے والے نظام کو، اس انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ساری کائنات کا نظام چلنا، آسمان و زمین کا اپنی جگہ باقی رہنا، رات دن کا نظام قائم ہونا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، زمین سے اناج کا اگنا اور اس پوری کائنات کے نظام کا چلنا، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا نتیجہ ہے. انسان کو بھوک لگتی ہے، اس کے لیے اللہ نے کھانے کا انتظام کیا ہے. قسم قسم کے پھل اس کے لیے پیدا کیے جن کی لذتیں مختلف ہیں. لیکن اس سے عجیب بات یہ ہے کہ انسان کو ایسی زبان دی جو ان لذتوں کو جان سکتی ہے. آپ بتائیے، اگر ساری چیزوں میں لذت ہو اور زبان میں لذت معلوم کرنے کا سلیقہ یا استعداد نہ ہو تو کیا معنی ہے؟ کائنات میں مخلوقات کو مختلف رنگ اللہ نے دیے. پھولوں کا رنگ ہے، آسمان، زمین اور جتنی چیزیں ہیں، خوبصورت اس کو بنایا. لیکن انسان کو آنکھ دی کہ ان چیزوں کو دیکھے اور ان کی خوبصورتی کو سمجھے. اگر آنکھوں میں بینائی نہ ہو تو ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن انسان کے لیے اندھیرے کے سے اور کچھ نہیں. انسان کو ساری صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں کہ تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اور اس نے تمہارے لیے سننے، دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں پیدا کی، تمہیں عطا کی. تمہارے لیے آنکھیں، کان بنائیں تاکہ تم سنو، سماعت کی قوت تم کو دی، اور تمہیں آنکھیں دی، دیکھنے کی استعداد تم کو دی، اور تمہیں دل دیے تاکہ تم ان دلوں کے ذریعے سے سوچو. لیکن آخر میں کیا فرمایا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. کس کا شکر کرو؟ اللہ کا، کہ اس نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی اور ان چیزوں کو تمہاری خدمت میں دائمی طور پر لگا دیا. قیامت تک کی یہ چیزیں اپنے طور پر کام کرتی رہیں. سورج روزانہ نکلتا ہے برابر صبح اور غروب ہوتا ہے شام میں. ہوائیں چلتی ہیں، بادلوں کو لے جاتی ہیں، جس علاقے میں ضرورت ہوتی ہے بارش برستی ہے. اگر بادل نہ بنتے، ہوائیں نہ چلتی
تو سوکھے علاقے سوکھے ہی رہ جاتے، کسی خاص علاقے میں جہاں بادل بنائے وہی برستے، اور اگر نہیں برستے تو اللہ نے نظام قائم کیا۔ ان چیزوں پر اگر آدمی غور کرے، آیات دو طرح کی ہیں، اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، اس کے دو وسائل ہمارے پاس ہیں، دو ذریعے ہمارے پاس ہیں۔ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اس کی نشانیوں کے ذریعے سے، اس کی آیات کے ذریعے سے، لیکن آیات دو طرح کی ہیں، ایک وہ آیتیں جنہیں ہم سنتے ہیں اور ایک وہ آیتیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں۔ سننے والی آیتیں قرآن کریم کی آیات، انبیاء کی تعلیمات بھی انہی نشانیوں میں سے ہیں جو حق کو انسان کے لیے واضح کرتی ہیں، وہ دلیلیں ہوتی ہیں، ان کے معجزات ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے آنے والا علم جو سماعی ہوتا ہے، ایک تو نشانی وہ ہے، دوسری نشانی وہ ہے جنہیں آدمی دیکھتا ہے، آسمان، زمین، رات دن کا نظام، بارش کا برسنا، اناج کا اگنا اور حالات کا بدلنا، اچھی اور بری علامتیں، حادثات یا نجات، یہ ساری چیزیں جو انسان کی زندگی میں ہوتی رہتی ہیں، جنہیں آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ بھی اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ ستاروں کا آسمان میں رات میں نکلنا اور ان کا اپنی جگہ قائم رہنا انسان کی رہنمائی کے لیے، سورج کا نکلنا، سورج کا روشن ہونا، مستقل فاصلے پر رہنا، انسان کو حرارت بھی ملے لیکن وہ جلے نہیں، اتنا دور بھی نہیں ہونا کہ ٹھنڈک سے انسان ٹھٹر کے رہ جائے، اتنا قریب بھی نہیں ہونا کہ جھلس کے رہ جائے، زمین کا ایسا سخت نہ ہونا کہ کچھ گڑھا ہی نہیں بنا سکتے پتھروں کی طرح، اور ایسا نرم بھی نہیں ہونا کہ دلدل کی طرح آدمی اس میں دھس جائے۔ ایسا کیوں؟ جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی کیوں؟ انسان کے جسم کا مناسب اعتدال میں ہونا، اس میں بیلنس ہونا، سیمیٹری ہونا، اس کے اندر برابر آنکھیں دو لیکن زبان ایک، دو باتیں نہیں کرے گا آدمی، ایک ہی بات کرتا ہے، اور وہی زبان جو کلام والی ہے وہ لذت والی بھی ہے، کہ کھا بھی رہا ہے اور وہ بھی کھانا بہت اچھا بنا ہے، زبان سے کلام بھی ہو رہا ہے اور لذت بھی محسوس کر رہا ہے۔ دانت اپنی جگہ برابر ہے، درمیان میں نہیں ہے، آس پاس ہے اور بیچ میں زبان ہے۔ اب سوچئے دانتوں کو اللہ نے کیسے بنایا اور درمیان میں زبان رکھی، کھاتا بھی ہے، بات بھی کرتا ہے، لیکن زبان کبھی کبھی آتی ہے تاکہ یاد آئے کہ اگر ہمیشہ ہوتا ہے ایسا تو کیا ہوتا ہے۔ سانس لینے کے لیے ناک بنائی، پھر ناک کا جوڑا رشتہ پھیپڑوں کے ساتھ میں، حلق بنایا تاکہ کھانا اندر جائے اور حلق کا راستہ بنا معدے تک، اور اس کے بعد نکلنے کا راستہ بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغہ وجعل له مخرجا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا، پلایا، غذا کو کھانے لائق بنایا اور اس کے نکلنے کا راستہ بنایا۔ اگر سب ہوتا اور راستہ نہیں بنتا تو، اگر نکلنے کا راستہ ہی نہیں بنتا تو انسان کیا کرتا؟ مر جاتا۔ ڈارون والے سوچیں، جو لوگ ڈارون والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہوتے 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 اسمال مائنیوٹ چینجز ہوتے ہوتے انسان بنا، ہاں بندر سے بنتے بنتے اور پہلے بیکٹیریا سے ہوتے ہوتے بنا، ان سے سوال کسی نے کیا، یہ بتائیے کہ جو آٹومیٹک چینجز آتے ہیں تو پہلے کھانے کا سسٹم بنا کیا پاخانے کا؟ اور جب کھانے کا بن گیا تھا تب پاخانے کا تھا کہ نہیں تھا؟ اور اس کو کتنے ملین سال لگے؟ تو مخلوقات جب کھاتی تھی تو پاخانہ کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی؟ اللہ نے دونوں چیزیں ایک ساتھ بنائی، لیکن باڈی اگر ریاکٹ کر رہی ہے کہ ہاں اس کی ضرورت ہے تو اس کے بعد پھر کھانے کا سسٹم بنا۔ چلو پاخانے کا کتنے زمانے کے بعد سمجھ میں آیا؟ وہ باڈی میں کب بنا؟ اپنے آپ بنا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بنا۔ یہ اتنی چھوٹی دعا ہے لیکن یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اللہ نے کتنا بہترین طور پر انسان کو بنایا، کہ اس کی غذا کے لیے راستہ ہونا اور اس غذا کے خروج کے لیے راستہ ہونا، اس پر بھی اگر آدمی سوچ لے تو اللہ رب العالمین کے علم، اس کی حکمت، اس کی قدرت
اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کا شکر ادا کرنے والا بنے گا۔ اسی لیے حدیث میں شکر ہے، تعریف اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اس نے کھلایا پلایا، اچھا کھانے کو کھانے لائق بنایا، کھایا تو اندر جا کے جو ہے بیٹھ گیا بس پتھر کی طرح، آتے اور پورا سسٹم اندر کام کر رہا ہے، اور کھانے کو کیا کر رہا ہے، اس کی تحلیل کر کے اس کو جسم میں ایک حصہ بنا رہا ہے جو قوت بنے گی، اور دوسرا حصہ ہے جو باہر نکالا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون طے کر رہا ہے؟ عقل۔ یہ تو کھانے کے بعد سو گیا، تو یہ کام کون کر رہا ہے؟ کس نے بتایا یہ ہونا چاہیے؟ انسان نے اس کو تو معلوم بعد میں پڑا، نہیں بھائی انسان ہی کرتا ہے۔ تو پھر بچہ جو ماں کا دودھ پیتا ہے پخانہ بھی کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، کس نے بنایا؟ کس نے بنا؟ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ اللہ وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کا ڈھانچہ دیا اور اس کے بعد اس کو رہنمائی بھی دے دی ہے، گائیڈ کر دیا۔ جسم کا جو نظام ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے، کھانے کا نظام اوپر ہے اور پاخانے کا نیچے، کتنی سوچنے کی چیز ہے۔ اگر الٹا ہوتا تو آپ سوچئے کتنا انسان کے لیے کتنی ذلت ہوتی ہے۔ اللہ نے کتنی ایسا کیسا ہوتا ہے، سب صحیح کیوں ہوتا ہے، سب مناسب کیوں ہوتا ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ جہاں آنکھیں ہیں، ناک ہے، زبان ہے، ایک ہی طرف ہے، یہ نہیں کہ پیچھے آگے پیچھے ہے، ناک آگے ہے، کان کہیں اور ہے، کمر میں ہے، گھٹنوں میں ہے ایسا۔ جو معظم اعضاء ہیں انسان کے، اہم ترین باڈی پارٹس ہیں، جو امپورٹنٹ پارٹس ہیں، ان کو اللہ نے ایک جگہ رکھا اور اوپر رکھا۔ علم کے سارے جتنے بھی ماخذ ہیں، آپ دیکھیے کان، آنکھ، اللہ نے اس کو اوپر رکھا، دماغ اللہ نے اوپر رکھا اس کو، اور اس کا رشتہ دل سے جوڑ دیا۔ آپ سوچیں، اور دل کو، پھیپڑوں کو کیا رکھا؟ حفاظت سے رکھا۔ کھوپڑی الگ ہے اور پھیپڑے کے لیے حفاظت الگ ہے، کیونکہ دماغ کو انسان کے ایکسپانڈ نہیں ہونا ہے بلون کی طرح، اس کو بہت زیادہ سیف رہنا ضروری ہے، اس کے لیے انٹرنل ہیلمٹ موجود ہے۔ بچے کتنا گرتے ہیں لیکن اتنا زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک دم مضبوط اللہ نے سب بنایا اس کو، اور اس کو چوکور نہیں بنایا کہ کارنر پہ لگ گیا تو گیا، نہیں، اس کو کیسا بنایا؟ ہیلمٹ کیوں ایسی بنتی ہے؟ اس لیے کہ سر ویسا ہے؟ نہیں، ہیلمٹ امپیکٹ جو ہوتا ہے اس کا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، تو کھوپڑی ویسی ہونا چاہیے کہ اگر کہیں لگ جائے تو اس کا پورا جو ہے امپیکٹ ڈیوائیڈ ہو، ایک جگہ پر مرکوز نہ ہو۔ بہت زور سے لگے گا تو کھوپڑی پھٹ جاتی ہے، ورنہ 50 مرتبہ بچپن میں ہم لوگ گرے ہیں، کون ایسا ہے جو ہم میں سے نہیں گرا ہے؟ لیکن پھیپڑے پھولتے ہیں، وہ نظام الگ ہے، اس کے لیے اللہ نے ویسا جیسے کھوپڑی کی طرح نہیں بنایا نظام، بلکہ اس کے لیے کیسا بنایا؟ ایسا بنا، رب کیج اس کے لیے ایسا بنایا کہ وہ پھیلے بھی، ایک دم پیک بند نہیں کیا اس کو۔ پھر ہڈیوں میں جوڑ بنائے، جوڑ ہی نہیں ہوتے تو چل نہیں سکتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، گردن یہاں وہاں کر نہیں سکتا تھا، اوپر نیچے دیکھ نہیں سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہل ہی نہیں سکتا تھا، لکڑی کا ٹکڑا، پیڑ کی طرح بالکل۔ لیکن اس میں سارے جوڑ اللہ نے بنائے۔ کیا یہ اللہ کے علم، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی رحمت کی دلیل نہیں ہے؟ انسان اگر، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں، اور خود تمہارے اندر، افلا تبصرون، دیکھتے نہیں؟ تم نہیں دیکھتے؟ ہم لوگ موبائل فون دیکھنے میں اتنے لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ فلمیں دیکھنے میں اتنے لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ اطراف کی چیزوں میں، ہم لوگ اپنے فائدے کو دیکھنے میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ ہم کائنات میں اللہ کے قاعدے کو دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں کہ کیسا نظام اللہ نے بنایا ہے۔ تو ساری کائنات کا نظام خود پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بڑا علم والا، حکمت والا، قدرت والا، رحمت والا ہے۔ رحمت والا کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ سارا نظام انسان کے بینیفٹ کے لیے چل رہا ہے،
سارا نظام جو چل رہا ہے انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ ہر چیز کا نتیجہ ایک خیر پر کیوں ہوتا ہے؟ سورج نکلتا ہے تو اچھے کے لیے نکلتا ہے کہ برے کے لیے؟ ہوا چلتی تو اچھے کے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا ہواؤں کو تیز کر دیتا ہے، اللہ عذاب بھی اسی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ کبھی کبھی پانی اپنی حدیں سمندر پار کر جاتے ہیں، کبھی کبھی آگ انسان کی منفعت سے بڑھ کے اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے، کبھی اللہ ایسا بھی کرتا ہے۔ اگر ہمیشہ ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے انسان کو کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ اگر ایسا ہوتا تو انسان تو برباد اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ ایک آیتیں وہ ہیں جو سننے والی، ایک آیتیں وہ ہیں جو دیکھنے والی۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور یہ دونوں جو ہیں ان پٹ کے راستے ہیں۔ ڈیٹا یہاں سے جائے گا، یہاں سے جائے گا، پروسیس کدھر ہوگا؟ یہاں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تم کو دل بنائے تاکہ تم کیا کرو؟ اس سے سوچو۔ وہ پرانا زمانہ جو بولتے تھے لوگ صرف دماغی سوچتا، دل نہیں۔ اب نئی ریسرچ بتا رہے دل بھی سوچتا ہے، نئے لوگ آ رہے ہیں بتا رہے ہیں، نئے سائنسداں بتا رہے ہیں کہ نہیں، ہارٹ میں بھی کچھ ہوتا ہے۔ بلکہ کچھ سائنسدانوں تو کتابیں لکھی ہیں کہ سائنس کے جتنے بھی مفروضات ہیں جس کو لوگوں نے مان رکھا ہے، ضروری نہیں، اس کو کوئی کوشچن ہی نہیں کرتا ہے۔ انسان کی روح کہاں ہے، جان کہاں ہے، ابھی تک سائنس نہیں بتاتا۔ وہ تو برین ڈیڈ، وہ سمجھتا یہاں ہے، نہیں، کہاں ہے۔ بہت سارے یعنی کتابیں بھی ایسی لکھی گئی ہیں جن میں یہ ہوا کہ انسان بہت سی چیزیں مان رہا ہے، سائنس بہت سی چیزیں مان رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی کوشچن ویسا نہیں کرتا ہے جو باقی چیزوں کے بارے میں کرتا ہے۔ اللہ نے آنکھ بنائی تاکہ دیکھے، کان بنائے تاکہ سنے، حق بات کو سنے، نشانیوں کو دیکھے اور پھر سوچے۔ اور سوچنے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ سوچنے کا نتیجہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریف ہے، سارا شکر اللہ کے لیے ہے۔ لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر کرنے والے بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا نظام انسان کی منفعت کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن کیوں بنایا؟ اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانا دیا، پانی دیا، ہوا دی، جسم دیا، نعمتیں بنائی، اس کے لیے سارا نظام بنایا۔ کیوں؟ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ رحیم ہے، رحمت والا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ یہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اللہ کو کچھ چاہیے نہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب کیا ہے؟ غنی ہے، غنی ہے، غنی، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ غنی عن العالمین، اللہ نے کہا عالمین سے غنی، عالمین سب، اللہ کے ماں سوا سب کچھ عالمین میں آتا ہے۔ اللہ سارے عالمین سے غنی ہے، کسی کی ضرورت نہیں اللہ، اللہ کی سب کو ضرورت ہے، اللہ کی سب کو ضرورت، اللہ کو کسی کی نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، ذو الرحمہ، وہ رحمت والا ہے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کو جوڑ کے بتائی۔ کبھی مت سمجھنا کہ سب کچھ جو دیا اللہ کو کچھ ضرورت ہے، تو اس سے کچھ چاہتا ہے کہ تو اللہ کے لیے کچھ کرے، تو تیرے لیے کر، یہی بہت ہے، تو تیرے لیے کر، جو بھی تیرے لیے دین دیا ہے وہ تیرے لیے، اللہ کے لیے تھوڑی ہے۔ اللہ کے پاس تو فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ ان کی عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت کے محتاج ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، جو محتاج ہو وہ معبود اور رب بن ہی نہیں سکتا۔ احتیاج بندے کی صفت ہے، ضرورت بندے کی صفت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ غنی ہے سب سے۔ تو یہ جو سب کچھ تمہارے لیے کیا، کیوں کیا؟ اس لیے نہیں کہ تم بدلے میں اللہ کو کچھ دو، وہ اپنی رحمت سے اللہ نے تمہارے لیے دیا ہے، وہ رحیم ہے، وہ سخی ہے، اس کا کام عطا کرنا ہے، دینا ہے، وہ بڑا ہے، تم بھکاری ہو، فقیر ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو، یہ اللہ ہے جو غنی ہے، تعریف کا مستحق ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
उसने अल्लाह ताला ने वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ज़हन में आएगा कुछ ज़रूरत है कि अल्लाह को हमारी बात की। अल्लाह ने कहा मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ वमा उरीदु अन युतइमून, मैं नहीं चाहता कि ये रिज़्क़ के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दें या मुझे खिलाएं। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, ये तो अल्लाह है जो रज़्ज़ाक़ है, तुमको वो रिज़्क़ देता है, तुम क्या अल्लाह को दोगे। पहले ज़माने में, आज भी देखिए बुतों के आगे चढ़ावे रखते हैं, खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, और गुलामों के एतबार से भी आप देखें कि गुलाम जो है काम काज करके मेहनत करके लाके अपने मालिक को खिलाते थे और जो देते थे। ऐसा मत समझना कि तुम उसके गुलाम हो तो अब तुमको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा कि उसको तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उसके सपोर्टर हो इस एतबार से कि उसको तुम्हारी हाजत है। नहीं है, ये उसकी रहमत है जो तुमको सब कुछ अता कर रहा है, हत्ता कि दीन भी उसकी रहमत है, ताकि इस दीन पर चल के दुनिया में रहमत का माहौल बने और आखिरत में तुम अल्लाह की रहमत के हकदार बनो जन्नत में। यही अल्लाह है जिसने ऐसा नबी भेजा जो रहमत वाला है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी हमने आपको सारे आलमीन के लिए बस रहमत बनाकर भेजा है। ऐसी किताब दी जो रहमत वाली है, ऐसा दीन दिया जो रहमत वाला है, ऐसी शरीयत दी जिसमें रहमत है, ऐसे अहकाम दिए जिसमें सबके हुकूक की अदायगी और एक दूसरे पर रहमत है, न सिर्फ इंसानों पर बल्कि जानवरों पर भी, जानवरों पर भी। लिहाजा एक इंसान को इस बात का हमेशा एहसास रहना चाहिए कि हमारा रब बड़ा रहीम है। कुरान पढ़ते हर सूरत के पहले क्या पढ़ते हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर सूरत में याद, ये जो किताब आई ना तुम्हारे पास, ये उस अल्लाह की तरफ से आई है जो बहुत रहम करने वाला है। ये उसकी रहमत है जो उसने तुमको रहनुमाई दी। तुमको क्या मालूम था कि तुम जिंदगी में क्या करो, क्या सही क्या गलत, क्या हक क्या बातिल, क्या इंसान के लिए फायदे वाला क्या नुकसान वाला, कुछ भी मालूम नहीं था। अगर वो नहीं बताता तो तुमको नहीं मालूम पड़ता। तुम अपनी अकल से कभी कम्युनिज्म में चले जाते, कभी एथीज्म में चले जाते, कभी कहीं और चले जाते, कभी शिर्क में पड़ जाते। अपनी अकलें चला चला कर एक खाई से निकल के दूसरी खाई में, एक गड्ढे से निकल के दूसरे गड्ढे में चले जाते, सीखते 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 सीखते। आप देखिए कत्ल की सजा के बारे में पहले लोग बोलते थे नहीं, इंसान की जान बहुत कीमती है और एक गुनाह के बदले दूसरा गुनाह नहीं होना चाहिए, एक जान के बदले दूसरी जान नहीं होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स और बहुत बातें करते थे। अब जब बच्चियों का जिना होने लगा, बच्चियों को मार रहे हैं, जिना कर रहे हैं, उनको मार के फेंक रहे हैं, यहाँ फेंक रहे, केसेस बढ़ गए। अब लोग क्या बोलने लगे, ऐसे लोगों को सड़क पर लाकर सूली दे देना चाहिए, ऐसे लोगों को सड़क पर लाके टुकड़े करना चाहिए। एक जज ने तो बोला उनकी आज़ाद तनासुली काट देना चाहिए। अब लोगों को एहसास हो रहा कि नहीं, ये जुर्म इतना घिनौना है कि इसकी सजा कत्ल होनी चाहिए। घूम फिर के इस्लाम में क्या सजा है उसकी? यही सजा है। कत्ल की सजा कत्ल है, जिना की सजा भी रजम है अगर शादीशुदा हो तो आप गौर करें, इंसान आता है पर देर से आता, अल्लाह ने जल्दी बता दिया हमको। ऐसा दीन दिया जिसमें इंसानियत के लिए रहमत है। लिहाजा एक इंसान हमेशा इस बात को याद रखे कि हमारा रब रहीम है। कभी कभी थोड़ा अकल उल्टी चलने लगती है, कई को हालात आ रहे ऐसे बुरे हालात आ रहे इनफिरादी ज़िंदगी में, इज्तिमाई ज़िंदगी में, कभी कभी बदजन होता है अल्लाह से, शैतान दिल में डालता है, कभी इस कान में आके बोलता, कभी उस कान में से आके बोलता। कभी धोखे में नहीं जाना। बुरे हालात भी अगर इंसान पर आए तो आदमी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो और कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसलों पर शक न करे, अल्लाह की रहमत पर कभी शक न करे। बाज़ औक़ात अल्लाह मुसीबत में भी बंदे को डालता है तो इसलिए कि बंदा वापस आ जाए, क्योंकि अगर वो अच्छे हालात में रहेगा और दूर निकल जाएगा, जहन्नम में चला जाएगा। अल्लाह उसका भला चाहता है, उसके साथ खैर का इरादा करता है तो उस पर मुसीबत डालता है। फिर मुसीबत डाले तो क्या होता, फजर में इमाम साहब से पहले मस्जिद में दिखता हो, अल्लाह बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, जरा अच्छा कर मेरे हालात। जुड़ा अल्लाह से आके,
دنیا کھو کے اگر اللہ کو پایا تو کامیاب ہے، اللہ کو کھو کے پوری دنیا پایا تو کامیاب ہے نہیں۔ اللہ کامیاب کرنا چاہتا ہے، کبھی کبھی برے حالات بھی ڈالتا ہے، کچھ اچھا ہوتا ہے اس کے اندر۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو تکلیف میں بھی ڈالتا ہے۔ بچہ بیمار ہے، باپ لے کے گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر بولتا لٹاؤ، ابھی الٹا کرو اس کو، ہاتھ بٹاؤ، پاجامہ نیچے کرو، بچہ چلاتا کیا کر رہے، باپ ظالم، ڈاکٹر ظالم، اور اتنی بڑی سوئی نکال کے اس کے سامنے کرتا اس میں سے انجیکشن دیتا، چلاتا زور سے بچہ۔ اس کو عقل نہیں، معلوم نہیں اس کو اسے لگتا کہ کیا پکڑ کے میرے ہاتھ پاؤں پکڑ کے مجھ کو سوئی دی ہے، یہ کون سی باپ ہے، کون سا ڈاکٹر ہے، کیسے لوگ ہیں یہ لوگ، ظالم لوگ۔ لیکن اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے کیونکہ عقل ابھی اس کی بڑی نہیں ہے، اتنی ہے، اس کے لیے یہ بھی رحم کر رہا ہے اور یہ بھی رحم کر رہا ہے۔ کبھی کبھی اس کو تکلیف دینا پڑتا ہے تاکہ وہ بیماری اس کی نکلے۔ تو بعض اوقات ہماری بیماری نکالنے کے لیے اللہ کبھی کبھی ہم کو اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ کرتا ہے کہ مصیبت میں ڈالتا ہے۔ اللہ سے بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا انسان کی سوچ اگر صحیح ہو تو واقعات کی توجیہ صحیح ہوتی ہے، سوچ اگر غلط ہو تو اچھی چیز بھی غلط دکھتی ہے۔ انسان کی سوچ صحیح ہونا چاہیے۔ اس کا راز یہ ہے کہ آدمی اللہ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھے، اور حسن ظن کا مدار ہوتا ہے اللہ کی صحیح معرفت پر۔ اللہ کو جانے گا تبھی تو اللہ سے اچھا گمان کرے گا، ورنہ الٹا ہی سوچے گا۔ آئیے آج کی گفتگو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے تعلق سے کیا باتیں قرآن و سنت میں آئی۔ ساری باتیں تو ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں، کچھ باتیں ہم دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ کی رحمت نصیب ہو۔ بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہم انشاءاللہ آج کی گفتگو میں دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ایک کتاب میں لکھ کر اسے اپنے پاس رکھا جو عرش پر اس کے پاس ہے، فهو عنده فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ غصہ اللہ کو کیوں آتا ہے؟ بندہ جب ایسا کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، اللہ کی محرمات کا ارتکاب کرے، اللہ کے اوامر کو توڑے، تو اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیے سورہ فاتحہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد مالک یوم الدین۔ ایک میں رحمت کا بیان ہے، دوسرے میں عدل کا۔ رحمت کا تقاضا ہے کہ معاف کر دیا جائے، عدل کا تقاضا ہے کہ سزا دار جس کو غلطی کیا ہے سزا ملے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا والی آیت اور انصاف والی آیت کو کہاں رکھا؟ بعد میں۔ پہلے کس کو رکھا؟ کبھی سوچے ہم لوگ پڑھتے قرآن، ہم لوگ ٹائم نہیں اپنے پاس۔ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے رحمت کو بیان کیا اور اس کے بعد کیا کیا؟ عدل، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے غلطی کی اس کو سزا ملنا چاہیے۔ کوئی آدمی آپ کو مارا پیٹا، اس کے بعد بولا سوری، آپ چھوڑتے اس کو؟ نہیں۔ انسان کے اندر عدل کا جو احساس ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو سزا ملے، لیکن اللہ رب العالمین ایسا ہے کہ بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، جو واقعی سزا کا مستحق ہے اللہ اس کو سزا دیتا ہے، بلکہ وہ بھی اگر معافی مانگ لے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ عدل و انصاف والا بھی ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس کے یعنی اس کے غضب پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس نے غلطی نہیں کی ہے اس کو سزا ملے۔
لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جس نے غلطی کی ہے اس کو سزا نہ ملے، جس نے غلطی کی ہے اس کو سزا نہیں ملے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کتنے بندوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. ہم نے کتنے گناہ کیے جس کی سزا دیکھی نہیں ہم نے اب تک. اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً سزا دے دے، اللہ چاہے تو یہاں غلطی وہاں سزا، کیونکہ اللہ کے پاس قدرت ہے، اللہ کو روکنے والا کوئی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ کے باوجود اس کی سزا کو مؤخر کرتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیں تو معاف کر دیتا ہے پکا، اور اگر توبہ نہ کرے تو اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو سزا دے. یعنی توبہ نہ کرنے کے باوجود بھی اس کی معافی کی پاسبلٹی، اس کی معافی کا امکان ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ انسان نیکی کرنے والا ہو اور اس کو انعام نہ ملے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا؟ ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور بندے کو اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے اس کی رحمت کی، اور اس کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے. یہی سورہ فاتحہ میں بتایا گیا ہے کہ رحمت کی امید رکھو، وہ مقدم ہے، وہ غالب ہے اللہ کے غضب پر، لیکن یاد رکھو وہ انصاف والا بھی ہے، چاہے تو سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کی رحمت کیا ہے؟ مقدم ہے اس کے غضب پر. اس لیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. آپ ایسے جج کو پسند کریں گے، اس کے سامنے فیصلہ آیا، کیا کیا اس نے؟ خون کیا، کوئی بات نہیں معاف. کیا کیا اس نے؟ فلاں کا ہاتھ کاٹ دیا، کوئی بات نہیں معاف کر دو. کیوں؟ بہت رحم والا ہے. ایسے جج کو آپ پسند کرتے؟ ہاں، بہت سارے مرسی کرتے ہیں نا، گاڈ از مرسیفل. ایسا کوئی پسند نہیں کرے گا کہ وہ سزا کے حقدار کو سزا نہ دے. اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا بھی ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے نبی میرے بندوں کو بتائیے، خبر دیجیے اس بات کی کہ میں بڑا غفور ہوں، مغفرت کرنے والا، رحیم ہوں، رحم کرنے والا. لیکن یہ بھی بتاؤ کیا؟ وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں رحیم ہے وہی اللہ تعالیٰ سزا دینے والا بھی ہے. ان دونوں کے درمیان ایمان ہوتا ہے، ان دونوں کو ماننے سے ایمان کامل ہوتا ہے. اگر آدمی صرف رحمت کا اعتقاد رکھے اور عذاب سے نہ ڈرے تو آزاد ہو جائے، گناہ کرنے لگے. اور اگر آدمی اللہ کے عذاب سے ڈر لیکن رحمت کی امید نہ ہو تو نہ توبہ کرے نہ اللہ سے امید باندھے بلکہ مایوس ہو جائے. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. دونوں کے درمیان ایک مومن کو رہنا چاہیے. لیکن ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے میں کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو جاؤں، اللہ کی رحمت سے امید باقی ہے، مایوس نہیں ہو سکتا. ہم حدیث میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اس بات کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، لا ینجی احد منکم عملہ، تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا. تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا ہے، نہیں دلا سکتا ہے. قالوا ولا انت یا رسول اللہ، صحابہ نے تعجب سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ولا انا، ہاں میں بھی نہیں، مجھے بھی نہیں. الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے، اللہ کی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے، اپنی رحمت میں مجھے لے لے. میں بھی نہیں بچ سکتا، میرا بھی عمل مجھے نفع نہیں دے سکتا. اس سے علماء نے بتایا کہ آدمی کا اعتماد اپنے عمل پر نہیں، اللہ کی رحمت پر ہونا چاہیے. بھئی اللہ اگر عمل ہی قبول نہ کرے ہمارا تو، اور کتنا پرفیکٹ عمل ہے ہمارا، ہاں ہماری نماز کتنی پرفیکٹ، ہماری دعا کتنی پرفیکٹ، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت، ہمارا سوشل سروس کتنی پرفیکٹ. بغیر سیلفی کی تو ہم کام کرتے نہیں. ہمارے اعمال کتنے اچھے ہم دیکھیں. ہمارے اگر مان لیجیے گھر پہ ہم نے کسی کو کام، کوئی آدمی فری میں ہماری دیوار کو پینٹ کر دے، ہم کیا کرتے؟ آگے پوچھے کیسا لگا صاحب کام، بولے یہاں رہ گیا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں دیکھو وہاں تھوڑا سا باقی، وہ ذرا سا ایک ہاتھ ادھر مار.
تو ہماری نگاہ اس پر نہیں ہوتی کہ اتنی 4 دیواریں چھت اور پر سب کر دیا اس نے. ہماری نگاہ کہاں ہوتی؟ کہاں رہ گیا. اگر اللہ ہمارے ساتھ ایسا کرے تو اللہ کیسا کیا، میں نے نماز کیسی پڑھا، ہاں لیکن یہاں رہ گیا، دھیان تیرا نہیں تھا نماز میں. اللہ زکوٰۃ تو دیا نا میں نے، ہاں لیکن کل کو کام آئے گا اس لیے دیا تھا. ہاں اس کو دو تاکہ کل کو اپنا کام آئے. وہ کبھی آواز فون کی تو آنا چاہیے. فلاں یہ کرو. کیا ہمارا حج کیسا ہے، ہمارا عمرہ کیسا، ہماری دعائیں کیسی؟ دعاؤں میں دھیان نہیں ہمارا، جلدی سے ختم کر کے جانا ہے. نمازیں کیسی ہماری؟ اگر اللہ ہمارے اعمال میں جو کمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پکڑنے لگے، ہم بچ سکتے ہیں. بجائے انعام کے ہم لوگ پکڑ والے ہو جائیں گے. اسی لیے کہا کسی کو اس کا عمل نجات دے سکتا نہیں. یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے جو ہمارے جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اللہ اس کو قبول کر رہا ہے. ورنہ اگر میزان میں اللہ رکھے جیسی نماز میں چاہتا ہوں پڑھا کہ نہیں پڑھا، ایسا رکھا اللہ نے، جیسی بھی پڑھا لے لیتا اللہ تعالیٰ. جیسا بھی عمل ہم لوگ کر لیں اللہ قبول کر لیتا، اس کا فضل ہے. اس لیے آدمی کی نگاہ اللہ کی رحمت پر ہونا چاہیے نہ کہ اپنے عمل پر. اس لیے سلام پھیرتے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ ماشاء اللہ. ہاں کیا بولتے ہیں اس کے بعد؟ استغفر اللہ. کیوں؟ ہم کو ریمائنڈر ہے جیسی پڑھنا تھا نہیں پڑھا اللہ میں. ہم عبادت کر کے بھی کیا کر رہے اللہ سے؟ استغفار. نہیں ہوا اب کی بار میں، نہیں ہوا ویسا جیسا ہونا چاہیے. ہم نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ تو ویسے ہی جیسا تو نے خود بتایا ہے، تو نے جیسا خود اپنی تعریف کی تو ویسا ہے. تیری تعریف بھی میں نہیں کر سکتا. اتنا اعلیٰ ہے تو کہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. اتنا اونچا. سبح اسم ربک الاعلی، اونچا ہے. یہ کیفیت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے. کوئی تم میں سے اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، نجات نہیں پا سکتا. آپ بھی نہیں اللہ کے ہاں میں بھی نہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسوہ ہے ساری انسانیت کے لیے، اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور میزان ہے لوگوں کی عمل کی قبولیت کے لیے. لیکن یہ جو احساس ہے یہ کمال ایمان ہے، کمال معرفت کا نتیجہ ہے. جب ایک انسان کو اللہ کی عظمت کا احساس اور اس کا شعور ہوتا ہے، اس کو اپنے کم ہونے کا احساس اتنا زیادہ ہوتا ہے. اتنا کمال والا میں ناقص. انبیاء اتنا زیادہ اپنے کو کم سمجھتے ہیں، اس لیے استغفار بھی کرتے ہیں. تو کہا کہ میں بھی نہیں، ہاں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے. اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. ایک لمبی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اتنا رحیم ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا خلص المؤمنون من النار، جب ایمان والے جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں گے، فوالذی نفسی بیدہ ما منکم من احد باشد مناشدۃ للہ فی استقصاء الحق من المؤمنین للہ یوم القیامہ لاخوانہم الذین فی النار. قیامت کے دن جب اہل ایمان اپنی نیکیوں کی بنیاد پر اچھے لوگ جتنے سب جنت میں چلے جائیں گے بغیر جہنم والے، تو اہل ایمان جو جنت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے ضد کریں گے اپنے بھائیوں کے بارے میں جو جہنم میں گئے ہیں. کون؟ ایمان والے. ویسی جیسے دنیا میں اپنا حق مانگنے کے لیے تم ضد کرتے ہو، دیو نا بھائی کب دے رہے میرے پیسے، کرتا نا آدمی، ضد کرتا آدمی حق سے مانگتا ہے. اہل ایمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے اللہ سے ضد کریں گے. یقولون، کیا کہیں گے؟ ربنا کانوا یصومون معنا، اے ہمارے رب وہ ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ویصلون ویحجون لا نراہم، اللہ ہمارے کچھ بھائی تھے ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور یعنی نمازیں پڑھتے تھے، دکھائی نہیں دے رہے جنت میں ہم لوگوں کو. لا نراہم فادخلتہم النار، اللہ جہنم میں ڈال دیا تو ان کو جہنم میں ڈالا. فَبِمَا نَجَوْنَا الْيَوْمَ وَهَلَكُوا، ایسا ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم جنت میں آ گئے وہ جہنم میں چلے گئے، ایسا کیا ہوا؟ اللہ سے اہل ایمان کہیں گے. فَيُقَالُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ سے کہے گا، فَيَقُولُ اِذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا، اللہ کہ جاؤ
جہنم سے ان کو نکال کے لاؤ. جو بول رہے ہیں نا تم جن کو نکالنا چاہیے تھا جہنم سے, نہیں ڈالنا چاہیے تھا اور جنت میں ڈالنا چاہیے, جاؤ نکال کے لاؤ ان کو. اخرجوا من عرفتم منہم, جس کو تم پہچانتے ہو نکال کے لاؤ جہنم سے. فیأتونہم فیعرفونہم بصورہم, وہ آئیں گے دیکھیں گے ان کی صورتیں دیکھ کے پہچانیں گے, کیونکہ صورت جو ہے سجدے میں رکھنے والا سر پہچانا جائے گا, وہ چہرہ پہچانا جائے گا, آگ ان کو کھائے گی نہیں چہروں کو, یہ سجدے کی برکت ہے. وہ پہچان کے ان کو نکال کے جہنم سے لے جائیں گے. فتحرم صورہم علی النار, ان کی صورتیں جہنمیوں کی جہنم پر حرام ہوگی, صورت کو باقی رکھے گی. فیخرجون خلقا کثیرا قد اخذت النار الى نصف ساقیہ والى رکبتیہ, بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکال لے آئیں گے جو ٹخنوں تک گھٹنوں تک جو ہے جہنم میں جل چکے ہوں گے. ثم یقولون, وہ کہیں گے پھر ربنا ما بقی فیہا احد ممن امرتنا بہ, آگے کہیں گے اے ہمارے رب اب کوئی نہیں بچا, اب کوئی بچا, کتنے ضد کر رہے تھے, ختم, اللہ کیسا ڈالا جہنم میں, ان کو نکال, ہمارے ساتھ لوگ تھے. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے آ کے اللہ اب سب کو نکالے ہم نے جہنم سے, جتنے تو بولا تھا نا نکالنے کے لیے سب کو نکال کے لائے ہم. اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان سے کہے گا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارجعوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من خیر, اور ایک روایت میں من الایمان فاخرجوہ, کہ واپس جاؤ, جس کے دل میں ایک دینار یا یعنی دینار کے بقدر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال کے لاؤ. یہ تو بول رہے تھے اب ختم, کوئی نکالنے لائق رہا نہیں. اللہ کا کہ نکال کے لاؤ, ابھی اور باقی ہیں, ابھی اور باقی ہیں. جس کے دل میں نصف دینار کے بقدر ایمان ہو اس کو بھی نکال کے لاؤ. وہ نکال کے لائیں گے. کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِّمَّنْ أَمَرْتَنَا, جائیں گے پھر جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کو نکال کے لائیں گے اور کہیں گے اللہ اب کوئی بچا نہیں, جن کو نکالنے کے لیے تو نے کہا تھا ہم سب کو نکال کے لائے. ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار من خیر فاخرجوه, اللہ کا پھر جاؤ, آدھے دینار کے برابر بھی ایمان کسی کے دل میں ہے نا اس کو بھی نکال کے لے کے آؤ. پھر وہ جائیں گے فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا, بہت سے لوگوں کو نکال کے لائیں گے. ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا, آ کے بولیں گے اللہ جن کو بھی نکالنے کے لیے تو نے کہا تھا آپ کوئی بچا نہیں ایسا اس کے اندر جہنم میں. ثُمَّ يَقُول ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ, پھر جاؤ واپس, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی نکال کے لاؤ, اس کو بھی نکال کے لاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا, جا کے آئیں گے نکال کے لائیں گے, کہیں گے اللہ اب تو کوئی نہیں بچا, اب جہنم میں جو نکالنے لائق ہو جس کا تو نے حکم دیا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان لم تصدقونی بهذا الحدیث فاقرؤوا ان شئتم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنة یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا, یعنی ذرہ برابر بھی ایمان کسی کے دل میں ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے بلکہ اس کا بھی اجر اس کو دے گا. اور اگر انسان کے پاس نیکی ہو تو اللہ اس کو بڑھاتا ہے اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرتا ہے. فیقول اللہ عز وجل, اب دیکھیے کیا ہے, اب ذرہ برابر ایمان والے بھی نکل گئے. اللہ تعالیٰ جب سب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقول اللہ عز وجل شفعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں نے سفارش کی اور نبیوں نے سفارش کی اور ایمان والوں نے سفارش کی اور اب ارحم الراحمین کے سوا کوئی نہیں بچا. اب کون بچ گیا؟ اب اللہ ارحم الراحمین, سب رحم کرنے والوں سے
زیادہ رحم کرنے والا. آپ فرماتے ہیں کہ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَدْ عَادُوا حُمَمًا. اللہ تعالیٰ پھر ایک مٹھی جہنم میں سے کچھ ایسے لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے کچھ بھی بھلائی کا کام نہیں کیا تھا اور جل کے کوئلہ ہو گئے تھے. فرشتوں کی سفارش ختم، نبیوں کی سفارش ختم، ایمان والوں کی سفارش ختم. اب کس کو بھی نہیں لگ رہا کوئی نکالنے لائق ہے. اگر اللہ نہیں نکالتا تو وہی پڑے رہتے ہیں. بڑے رحم کرنے والے رحم کر رہے ہیں، اللہ سے زیادہ رحم کر سکتے؟ ان کے حساب سے تو اب کوئی بچا نہیں، لیکن اللہ کے حساب سے بچے ہیں. جن کو تم نہیں پا سکے ان کو اللہ نے پایا. جن کو تمہاری رحمت اس لائق نہیں سمجھتی ہے کہ وہ جنت میں جائیں، اللہ کی رحمت میں وہ جنت میں جانے لائق ہے. اللہ اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالے گا اور جنت میں ڈالے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئلے کی طرح ہو گئے ہوں گے جل کے کالے. فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ، جنت کے کنارے باہر نہر میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈالے گا، اس میں سے نکال کے اس میں ڈالے گا. فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا، کہتے ہیں کہ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحَبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ أَلَا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ. وہ ایسے نکلیں گے اس میں سے اگ آئیں گے جیسے پانی کے دھارے بہا کے دانوں کو لے جاتے ہیں اور کنارے لگا دیتے ہیں جنگلوں میں اور دیہاتوں میں، کہ کچھ اس میں سے پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، کچھ سفید رنگ کے ہوتے ہیں، اور کوئی سائے میں اگتا ہے وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضُ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چھاؤں میں اگاتے ہیں تو سفید رنگ کے ہوتے ہیں. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى الْبَادِيَةَ. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنی ڈیٹیل میں بتا رہے کہ بیج کیسا اگتا ہے، کیسے رنگ کا ہوتا ہے، گویا کہ آپ نے بکریاں دیہات میں اور جنگلوں میں چرائی ہے، بادیہ میں. ہم لوگ جو جاتے ہیں ہم لوگ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، تو آپ بھی کبھی گئے ایسا لگتا ہے ہم کو. تو آپ فرماتے ہیں کہ فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمِ الْخَوَاتِمِ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ وَتَقَاءُ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوا وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوا. جب وہ نکلیں گے وہاں سے، پانی میں سے، نہر میں سے، نہا دھو کے نکلیں گے بیچارے وہ لوگ جہنم والے، اب نہا دھو کے فریش ہو کے نکلیں گے اس نہر سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے ہوں گے جیسے موتی ہوں، موتی جیسا خوبصورت ہوتا ہے ایسے ہوں گے، لیکن ان کی گردنوں پر ایک نشان ہوگا جس سے انہیں جہنمی یعنی جنتی دوسرے جو ہوں گے پہچانیں گے اور کہیں گے کہ یہ اللہ کے جہنم سے آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں. ابن حبان کی ایک روایت ہے، اس میں ہے فَيُسَمَّوْنَ فِي الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ. یہ چونکہ اینڈ میں جہنم سے جل کے کوئلہ ہو کے نکلے ہوئے ہوں گے، جنت والوں میں یہ فیمس ہوں گے. ان کا نام کیا ہوگا؟ الجہنمیون، جہنم والے، جہنم والے. اب بہت انسلٹنگ ہے. من اجل سواد فی وجوہہم، ان کی چہروں پر ایک کالا نشان ہوگا جس سے وہ پہچانے جائیں گے. لیکن آپ وہ بولیں گے اللہ سے وہ لوگ بھی دعا کریں گے. کون؟ جن کو کسی نے بھی نہیں نکالا تھا جہنم سے، اللہ نے نکالا اپنی طرف سے، اپنی رحمت سے. وہ کیا کہیں گے؟ فیقولون ربنا اذهب عنا هذا الاسم، کہیں گے اللہ یہ ہمارا نام ہم سے ہٹا دے، یہ جو ہمارا لیبل ہے جہنمیون، جہنم والے، اللہ ہمارا یہ جو ٹیگ ہے، ہمارا یہ جو آئیڈینٹی ہماری ایسی ہے، ہمارے اوپر جہنم والا نام ہے، اللہ اس کو ہٹا دے. اذهب عنا هذا الاسم قال فيأمرهم فيغتسلون في نهر في الجنة فَيَذْهَبُ ذَلِكَ مِنْهُمْ. اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا جنت کی ایک نہر ہے، اس میں جاؤ غسل کرو، نام اس میں. جب وہ اس میں غسل کریں گے تو نام بھی ان سے کیا ہو جائے گا؟ ہٹ جائے گا. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. اللہ تعالیٰ کہے گا اب جاؤ جنت میں، رہو جنت میں، جنت میں جو بھی تم کو دکھائی دیتا ہے وہ سب تمہارا ہے. جنت میں جو بھی دکھتا سب تمہارا ہے. فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ.
کہیں گے ہمارے رب تو نے ہم کو اتنا دیا کہ ساری دنیا میں کسی کو نہیں دیا، تو نے اتنا دیا ہم کو تو نے. فیقول لکم عندی افضل من هذا، اللہ کہ تمہارے لیے میرے پاس ایک اور چیز ہے جو اس سے بھی بڑھ کے ہے، اس سے بھی افضل ہے. فیقولون یا ربنا ای شیء افضل من هذا، کہیں گے اللہ ہمارے رب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا رضایا فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اللہ کہ اب میں تم کو اپنی رضا دے رہا ہوں، میں تم سے راضی ہو گیا ہمیشہ کے لیے، آج کے بعد میں تم سے کبھی 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 ناراض نہیں ہوں گا. کون ہیں یہ لوگ؟ بہت بڑے کارنامے کیے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، جن کو نبیوں نے بھی نہیں پہچانا، جن کو فرشتوں نے نہیں پہچانا، ایمان والوں نے نہیں پہچانا، کسی نے بھی نہیں پہچانا کہ ان کو بھی جنت ملی جا سکتا ہے، یہ لائق ہی نہیں اس کے. کہ اللہ نے ان کو جانا، یہ بھی نکلنے لائق ہے. کچھ خیر تھی ان کے پاس جو ذرے سے بھی کم تھی، ذرے سے بھی کم کو اللہ جانتا ہے، اللہ ان کو نکالے. یہ کیا ہے؟ ان کا کوئی کرامت ہے، ان کی کوئی فضیلت ہے، ان کی کچھ بھی نہیں، کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس. کچھ تھا ایسا جو ذرے سے بھی کم ہو، اس کو بھی اللہ نے ضائع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے جہنم میں گئے اس لیے کہ برا کیے تھے نا، کچھ تو برا کیے تھے دنیا میں تھے وہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ان کو نکالے. ایسا رب ہمارا ہے، ایسا اللہ ہے. اس اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے انسان سے کتنی غلطیاں زندگی میں ہوئی ہو، انسان اللہ سے مایوس نہیں ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے. اس حدیث کو امام البخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے ابن حبان وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں ہم کو بتایا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن تک حق نہیں پہنچا، ان کا کیا؟ دنیا میں کوئی کسی افریقہ کے جنگل میں پڑا ہوا تھا، اب اس کو نہیں معلوم کیا صحیح کیا غلط. بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے بھئی ان کا کیا ہے، ان کو نہیں معلوم اسلام کیا، قرآن کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون، جنت جہنم کیا، نہیں معلوم. یہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں؟ بعض لوگ جو اپنی عقل سے جواب دینے کی شوقین ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ بھائی کوئی آدمی ہے ہمارے ملک میں آیا، سگنل توڑا، نہیں معلوم اس کو، گاؤں سے آیا، پولیس پکڑے گی کہ نہیں پکڑے گی؟ پکڑے گی. اگر وہ بولا میرے کو نہیں معلوم قانون بھائی یہاں کا کہ سگنل توڑے تو اتنے ریال لگتا سعودی، 500 ریال. اب پولیس کیا بولے گا؟ قانون جاننا تمہارا کام، قانون نافذ کرنا ہمارا کام، 500 ریال لاؤ. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی قانون اس نے نہیں جانا، اس کی غلطی ہے، اس کا کام تھا معلوم کرے. پورا میرے کو کسی نے بتایا نہیں معلوم کرنا ہے، معلوم ہی نہیں تھا مجھ کو. انسان اپنی عقل سے جب جواب دیتا ہے تو جواب اکثر ناقص ہوتا ہے. اللہ کے ہاں ایسا آدمی مجرم نہیں جو جانتا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اربعۃ یحتجون یوم القیامہ. اس حدیث کو یاد رکھیے. بہت سے غیر مسلم جو ہے کنفیوز ہوتے ہیں ان کو جواب، بلکہ مسلمان بہت سارے کنفیوز ہوتے ہیں، بولتے نہیں کسی کو لیکن اندر ہوتا ہے پرابلم. 4 لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے حجت کریں گے. اربعۃ یحتجون یوم القیامہ، رجل اصم، گونگا بہرا آدمی، ورجل احمق، ایسا آدمی جس کو عقل ہی نہیں تھی، پاگل آدمی مثلا، ورجل حرم، ایسا آدمی ایک دم بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا تھا جب اس کا عقل بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. ورجل مات فی الفطرہ، اور ایسا آدمی جو فطرہ کے دور میں مرا ہے، یعنی ایسا دور جس میں کوئی نبی نہیں تھا. فطرہ ایسا دور جس میں کوئی نبی تھا ہی نہیں. فَأَمَّا الْأَصَمُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا. بہرا کہے گا اے اللہ اسلام آیا لیکن سننے نہیں آتا، میں نے اسلام کا پیغام سنا ہی نہیں کبھی. آج ڈیوائسز آ رہے، پہلے نہیں تھے.
بولے گا اسلام آیا لیکن میں نے سنا نہیں حق بات، کبھی سنا ہی نہیں تو مانتا ہی نہیں. سمعنا واطعنا، عصینا بنی اسرائیل کا ہے، سمعنا واطعنا، سنا ہی نہیں میں نے، سنتا تو مانتا، سنا ہی نہیں. اور دوسرا کون؟ وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونَنِي بِالْبَعْرِ. اے اللہ اسلام آیا لیکن بچے مجھے کنکریاں مینگنیاں مارتے تھے، میرا یہ حال تھا، پاگل تھا میں، بچے مذاق اڑاتے تھے. ایسی نوبت تھی کہ کچھ سمجھ ہی نہیں تھی مجھ کو، عقل نہیں تھی، پاگل تھا، مجنون تھا. وَأَمَّا الْحَرِمُ فَيَقُولُ رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا عَاقِلٌ. اور جو ایک دم بوڑھا ہوگا کہے گا اے رب اسلام آیا لیکن یہ عقل ختم ہو چکی تھی. ایک وقت آتا ہے بڑھاپے میں کہ اپنی نواسے پودوں کو پوچھتا کس کا بیٹا رہے تو، سمجھ میں نہیں آتا، چشمہ جیب میں رہتا اور سارے گھر والوں کا جینا حرام کر دیتا. کہاں گیا میرا چشمہ، تم لوگ کہاں اٹھا اٹھا کے رکھتے ہو؟ نہیں یاد رہتا اس کو، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. پیشاب پاخانہ بھی آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، اپنی کپڑوں میں ہی کر دیتا ہے. ایسے بڑھاپے کو پہنچا. اے اللہ اسلام آیا لیکن مجھے میری عقل ساتھ چھوڑ چکی تھی. وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ رَبِّ مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ. اور جو فترہ میں مرائے کہے گا اے رب میرے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں. تو ٹوٹل 4 لوگ ہو گئے لیکن 3 ٹائپ کے ہیں. ایک ہوگا آیا اسلام سنا نہیں، دوسرا کہے گا آیا لیکن میرے عقل ہی نہیں تھی، تیسرا کہے گا سنا ہی نہیں میں نے تو، یعنی میرے پاس اسلام آیا ہی نہیں. حق سنا نہیں، حق سمجھنے کی طاقت نہیں تھی، اور حق معلوم ہی نہیں تھا، نہ سنا نہ سوچا نہ کچھ آیا ہی نہیں کبھی میرے پاس. فَيَأْخُذُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ. اللہ تعالیٰ ان سے عہد لے گا، ٹھیک ہے آپ تو مانو گے اگر کچھ حکم ملا، اب تو عقل بھی ہے، سننے کی طاقت بھی ہے، سب ہے، اب اگر کچھ حکم دیا تو مانو گے؟ اللہ وعدہ لے گا ان سے، وعدہ کرو مانو گے، وعدہ کریں گے. فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ رَسُولًا أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ. اللہ ان کے پاس رسول بھیجے گا اور حکم دے گا آگ میں کود جاؤ. حکم کیا ملے گا؟ آگ میں کود جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقُولُ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ شِقَاء، جس پر شقا لکھ دی گئی ہو، یا یہ کہے گا یا رب أَيْنَ نَدْخُلُهَا وَمِنْهَا كُنَّا نَفِرُّ. اے اللہ ہم جہاں آگ میں کودیں جبکہ ہم آگ سے بھاگتے تھے دنیا میں. قال ومن كتبت عليه السعادة يمضي فيتقحم فيها مسرعا. اور جس پہ اللہ نے سعادت لکھی ہوگی وہ تیزی سے آگ میں چلا جائے گا. قال فيقول تبارك وتعالى انتم لرسلي اشد تكذيبا ومعصية. جو نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا یہاں تم سب دیکھ کے بھی حکم ملنے کے بعد نہیں مان رہے، دنیا میں رسولوں کا تم زیادہ انکار کرتے ہیں، دنیا میں تم رسولوں کا زیادہ انکار کرتے. اور آپ فرماتے ہیں فَيَدْخُلُ هَؤُلَاءِ الْجَنَّةَ وَهَؤُلَاءِ النَّارَ. یہ جو جہاں آگ میں کودے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اور جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا. آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ آگ میں چلے جاتے جو نہیں گئے، وہ ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جاتی. جو جائیں گے ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی. تو یہ جو حدیث ہے اس کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیجے. یعنی اللہ کے نزدیک جب تک کہ کسی انسان تک پیغام صحیح طور سے نہ پہنچے وہ اللہ کی سزا کا مستحق نہیں ہوتا ہے. ابن کثیر نے اسی آیت کے ضمن میں حدیث ذکر کی ہے، تفسیر ابن کثیر میں. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جس انسان تک حق نہیں پہنچا وہ اللہ کے ہاں مجرم
نہیں ہے، اس کا امتحان کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن۔ اس دن ایک ہی اس کو حکم ہوگا۔ اس کو کیا حکم ہوگا؟ آگ میں کود جاؤ۔ اگر کودا آگ میں بچے گا، نہیں کودا آگ میں جائے گا۔ جن لوگوں تک دنیا میں آج حق نہیں پہنچا، ایسے لوگ جو ہیں ان کا حساب کب ہوگا؟ ان کا امتحان قیامت کے دن ہوگا۔ یہی بات علماء نے کہی ہے، تفصیل سے اس کو یعنی بعض علماء نے ذکر بھی کیا اپنی تفاسیر میں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو جاننا ضروری ہے اللہ کی رحمت کے تعلق سے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم کو کرنے چاہیے جو ہمیں اللہ کی رحمت کا حقدار بناتے ہیں۔ خالی اللہ رحیم ملک کے مان کے چلے گا، کچھ کام بھی کرنا پڑے گا ہم کو تاکہ اللہ کی رحمت ہم کو ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ رحیم ہے، وہی اللہ رب العالمین نے اس بات کا بعض اعمال بھی بتائے ہیں، اگر تم یہ کرو گے تو تم کو اللہ کی رحمت ملے گی۔ لہذا ان کا اہتمام بھی ہم کو کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے حقدار قرار پائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ سورہ الجاثیہ میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان قریب فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اپنی رحمت میں جگہ دے گا۔ اللہ کی رحمت کا فیضان ان پر ہوگا اور وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ ہے کھلی کامیابی، یہ ہے کھلی کامیابی کہ انسان کو اللہ کی رحمت آخرت میں نصیب ہو۔ دنیا میں تو سبھی کو ملتی ہے اللہ کی رحمت، اسی لیے کفار مشرکین بھی کھاتے پیتے ہیں، انہیں بھی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہوا نصیب ہوتی ہے، غذا نصیب ہوتی ہے، جسم نصیب ہوتا ہے، صحت نصیب ہوتی ہے، کتنی نعمتیں اللہ کی دنیا میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت عامہ ہے، لیکن رحمت خاصہ جو ہے یہ اہل ایمان کو آخرت میں نصیب ہوگی۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ نے کہا اللہ رحیم ہے کس کے لیے؟ مؤمنین کے لیے آخرت میں، اور دنیا میں خصوصی رحمت ان کے لیے اور آخرت میں بھی۔ تو ایمان اگر آدمی کے پاس ہے اور اس کی زندگی میں نیک اعمال ہیں تو اس کو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔ نمبر 1 ایمان اور عمل صالح۔ لیکن عمل صالح کون سا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والا ہو۔ اپنی عقل سے نیک عمل کرنا نہیں، بلکہ کون نیک عمل ہے کیا؟ نیک عمل وہ ہے جو سنت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری